من کن تو جب نبی نے سنایا غدیر میں، نکھرا خدا کے دین کا چہرہ غدیر میں، اور کس کو سب کا مولا بناتے رسول حق، تھا کون دوسرا علی جیسا غدیر میں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کو عید غدیر بہت بہت مبارک ہو۔ آئیے آج غدیر کے ہی سلسلے سے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ واقعہ غدیر شیعہ عقائد کے مطابق تاریخ اسلام کا سب سے اہم واقعہ ہے۔ رسول خدا اپنے آخری حج سے فارغ ہو کر جب مکے سے مدینے کی طرف لوٹ رہے تھے تو مسلمانوں کا یہ عظیم الشان اجتماع 18 ذی الحجہ کو غدیر خم نام کے ایک مقام پر پہنچا، جہاں سے شام، مصر، عراق کے راستے الگ ہو جاتے تھے اور حاجی اپنے اپنے ملک واپس لوٹ جاتے تھے۔ غدیر خم پر جبرائیل رسول خدا پر نازل ہوئے آیات تبلیغ کے ساتھ، جس میں امام علی کی امامت اور ولایت کو اعلان کرنے کا حکم صادر فرمایا گیا۔ آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول خدا نے قافلے کو رکنے کا حکم دیا، جو آگے چلے گئے تھے ان کو پلٹنے کا حکم دیا، اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے لیے انتظار کیا۔ جب وہاں سب اکٹھا ہو گئے تو آپ نے نماز ظہر ادا کری، اور اس کے بعد اونٹوں کے پلان کا ممبر بنوا کر اس پر جا کر رسول خدا نے خطبہ دیا، جسے آج خطبہ غدیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رسول خدا نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد مجمع سے پوچھا کہ ان کا رسول خدا کے بارے میں کیا خیال ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں، کیا میں نے تمہارے بارے میں اپنی ذمہ داری کو پورا کیا؟ یہ سن کر مجمع رسول خدا کی تصدیق کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے بہت زحمتیں اٹھائیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ اس کے بعد رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں تمہارے بیچ 2 اہم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں دیکھوں گا کہ میرے بعد تم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ پہلا اللہ کی کتاب ہے جو کہ ہے قرآن، اور دوسرا میرے اہل بیت ہے۔ یہ کہہ کر رسول خدا نے امام علی کے ہاتھ کو اتنا اونچا اٹھایا کہ دونوں کے بغلوں کی سفیدی ظاہر ہونے لگی، اور آپ نے فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ یا اللہ، تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اس سے غضبناک ہو جو علی سے غضبناک ہو، اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے، اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، اور حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی موڑے۔ بس غدیر خم کے موقع پر آپ نے امام علی علیہ السلام کو امامت اور ولایت کے منصب پر منصوب کر دیا، جس کے بعد وہاں موجود تمام حضرات نے امام علی کی بیعت کری اور مبارکباد پیش کری۔ عید غدیر ہم شیعان حیدر کرار کے لیے سب سے بڑی عید ہے، اور یہ دن آل محمد علیہ السلام کے لیے جشن اور عید منانے کا دن ہے، اور اسی وجہ سے خاص طور پر اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے اس دن عید اور جشن منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں ایک بار پھر تمام مومنین کی خدمت میں اس دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے پالنے والے، اس روز کے صدقے میں تمام مومنین کی مشکلات حل فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔